شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آراف چل رہی ہے۔ آراف، یہ آراف ایک حجاب ہے۔ حجاب، حجاب means you can say barrier حجاب۔ الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان، چیز ادھر ہے ایک چیز ادھر ہے، اس کے درمیان ایک پردہ ہو، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ الحجاب بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ یہ جو آراف ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، یعنی پیراڈائز دس سائڈ اینڈ ہیل دس سائڈ، جہنم اس طرف اور جنت اس طرف، بیچ میں یہ آراف ہے۔ یہ آراف عرف کی جمع ہے۔ عرف کا مطلب ہوتا ہے کوئی بلند جگہ، المرتفع من الارض، اونچی چیز۔ اسی وجہ سے عرف مرغے کی کلغی کو بولتے ہیں۔ مرغا ہے نا، مرغا، اس کی جو کلغی ہے، کلغی اوپر، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف چونکہ یہ بلند ہوتی ہے، اس وجہ سے مرغے کی اس کلغی کو عرف کہا جاتا ہے، اس کی جمع آراف۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ ہے۔ اس پر کچھ لوگ جو ویٹنگ میں ہیں ان کو روک دیا جائے گا۔ تساوت حسناتہم و سیئاتہم، اعمال کے موزون ہونے کے وقت جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں ان کو یہاں رکھا جائے گا۔ ویٹنگ میں ہے یہ جہنمیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جنتیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جنتیوں کو دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم۔ اور جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ان میں سے مت کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ بلند جگہ پہ ہیں اور جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دیکھتے ہیں۔ تو آراف کا مطلب خود اللہ نے بتایا، وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردے کا نام الحجاب، الحاجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان پردے کو حجاب کہتے ہیں۔ یہ اونچی جگہ ہے جہاں سے جنت اور دوزخ دونوں نظر آ رہے ہیں۔ ابتدا میں سورہ کریمہ کے یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، مرسلون سے بھی سوال کیا جائے گا اور مرسل الیہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ رسول جو بھیجے گئے ان سے سوال کیا جائے گا، اور جن کی طرف بھیجے گئے، اپنی کی طرف، امتوں کی طرف، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں کہا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم امتوں سے پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ماذا يسأل هؤلاء وماذا يسأل أولئك، ان سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے کیا پوچھا جائے گا، یہ نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں بس اتنا ہی ہے کہ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ان کی امتوں سے۔ اس سوال کا جواب 7ویں پارے میں دیا گیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور یہ سوال کرے گا
کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا، ماذا اجبتم، تمہیں امتوں نے جواب کیا دیا؟ یہ سوال ہوگا، امتوں کی طرف سے رسپانس کیا ہوا تمہارا، وہ بتاؤ۔ اور امتیوں سے پوچھا جائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے مرسلین کو جواب کیا دیا؟ جی جی، تو یہاں تو مطلق ہے کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان کی امتوں سے بھی پوچھیں گے، لیکن ماذا یسأل ہؤلاء وماذا یسأل اولئک، ان سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے کیا پوچھا جائے گا، یہاں نہیں ہے، 7ویں پارے میں اس کا جواب دیا گیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، رسولوں کو بلا کر پوچھا جائے گا تمہیں جواب کیا دیا گیا، یہ بتاؤ۔ اور امتیوں سے پوچھا جائے گا ما اجبتم المرسلین، ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، تم نے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، جواب دے۔ ایک حیرت انگیز بات اس کتاب سے مجھے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا۔ میں ایک ایک چیز پر غور کرتا رہتا ہوں، ایک بڑی عجیب بات مجھے نظر آئی مطالعے کے وقت، آپ تک پہنچاتا ہوں، ایک حیرت انگیز بات ہے۔ الگ ترتیب یہاں سورہ اعراف میں 5 رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، الگ ترتیب 5 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو نبی بھی اپنی قوم کے سامنے آتا ہے تو پہلی دعوت یہی پیش کرتا ہے، کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پہلی دعوت ہے کہ اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ چاروں انبیاء کرام نے سب سے پہلے اپنی امتوں کے سامنے دعوت توحید رکھی، لیکن میں چونک گیا یہ دیکھ کر کے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت نہیں رکھی ہے۔ دیکھیے کہیں نہیں ہے یہاں پہ، بہت تلاش کیا میں نے، اس سوال کا جواب مجھے مل نہیں رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے سامنے پہلے دعوت توحید رکھ رہا ہے، اور دعوت توحید سے وہ اپنی دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن یہ واحد نبی ہے، کون؟ لوط، یہ دعوت توحید سے اپنی بات نہیں شروع کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط نے جب اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم لوگ ایسی گندی حرکت کرتے ہو جو گندی حرکت اس سے پہلے دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں، ما سبقکم بها احد من العالمین، دنیا میں کسی نے یہ گندی حرکت کی ہی نہیں۔ اب یہ چونکنے والی بات تو ہے ہی، تفسیروں کو کھنگال ڈالا میں نے، جو بھی متداول اویلیبل، جواب نہیں مل رہا تھا، لیکن کوئی چیز تلاش کرو صدق دل سے تو مل ہی جاتی ہے۔ ایک مفسر نے اس کا جواب لکھا ہے اور حیرت انگیز جواب ہے، وہ یہ بتا رہا ہے، ایک مثال دیتا ہے، مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے جب اٹھایا گیا تو اس کے بدن سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے۔ اب اسے جب ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر پہلے کیا کرے گا، اور یہ آلریڈی یہ مریض کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہے جس کا حادثہ ہوا ہے، یہ آدمی جس کا حادثہ ہوا ہے یہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے وقت جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے بدن سے
بے تحاشا خون بہ رہا ہے. اب جب اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو بائی نیچر ڈاکٹر پہلے کیا کرے گا؟ کینسر کا علاج کرے گا کہ خون روکے گا؟ ایقاف نزیف، ایقاف نزیف، بہتے ہوئے خون کو روکے گا وہ، نہ کہ کینسر کا علاج کرتے بیٹھے گا. تو ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کا نہیں، ان کی فطرت کا. اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت سیدھی ہے. ایکسیڈنٹ ہوا جب یہ تو یہ فطرت الٹ گئی، انتکاس ہوا. شہوت کے لیے عورت بنائی گئی ہے، یہ مردوں کے پاس جاتے تھے. گویا یہ فطرت ان کی الٹ گئی تھی، ایسے الٹ گئی تھی، ان کی فطرت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو سب سے پہلے یہ جو ٹیڑھے ہو گئے تھے نا، ان کے ٹیڑھ پن کو ڈاکٹر نے صحیح کرنا ہے. تو پیارا جواب دیا اس نے. اچھا، عجیب بات تو یہ ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور ایک نکتہ مجھے اور ملا کہ اللہ نے ہر جگہ اس گندگی کو نکرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، کامن ناؤن. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے تو کامن ناؤن نہیں ہے، بلکہ معرفہ لایا گیا ہے یہاں پر. الفاحش، الفاحش، فاحشہ نہیں لایا گیا. ہر جگہ فاحشتم و مقتا. اگر کوئی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو وہاں کیا کہا گیا؟ فاحشتن. کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے. لیکن یہاں الفاحشہ لایا گیا ہے، یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی فحاشی ہے، ایسا گندا کام ہے کہ سارے گندے کام اس میں جمع ہیں. جتنا گندا کام ہو سکتا ہے سب اس میں جمع ہے. اسی وجہ سے الفاحشہ کہا گیا. اللہ، عورت کے ساتھ زنا کرنا وہ تو بہرحال عورت مرد کے لیے بنائی گئی ہے جی. لیکن یہ لوگ مردوں کے پاس جاتے تھے جو ان کے لیے نہیں بنے ہیں. تو اگر کوئی زنا کرتا تو فحشہ ہے عورت کے ساتھ، لیکن اگر مرد کے ساتھ کرتا ہے تو فحشائے مرکبہ ہے، یہ مرکب فحشہ ہے. یہ گویا کہ انتکاس ہے یہاں فطرت کی، فطرت کا انتکاس، الٹ گئی ہے فطرت. لہذا پہلے وہ ٹیڑھے میڑے جو ہو گئے ایکسیڈنٹ میں، پہلے ان کو سیدھا کیا گیا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. هذا عجیب بات ہے. یہ سوال کا جواب تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جیسے عمل کرتا ہے جزا من جنس العمل دی جاتی ہے. انہوں نے الٹا کام کیا. سورہ ہود میں آگے بتایا گیا کہ جب ہمارے فرشتے آئے تو ان کی بستی کے نچلے حصے کو اوپری حصہ بنا دیا اور اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا گیا، اس لیے کہ یہ ٹیڑھے ہو گئے تھے، الٹے ہو گئے تھے. لہذا ان کو الٹ دیا گیا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. اتنا خوفناک عمل ہے یہ. الحذر، الحذر. ہمارے پڑوسی ملک نے سنا ہے اس کی اجازت دے دی ہے. اسلامی ملک ہے، کائے کا اسلامی ملک ہے، کائے کا اسلامی ملک ہے. اسلام اسی کو کہتے ہیں. اللہ. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. ان کی قوم کفر تو کرتی ہی تھی، ایک بڑے خطرناک مرض میں مبتلا تھی. کون سا خطرناک مرض تھا؟ پیسے پورے لینا، تول کم دینا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اس حرکت کے اوپر تنقید کی. کہا کہ اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اور انہوں نے اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میں بھی مال و دولت میں تم سے کم نہیں ہوں. مولوی کو بھی پیسے والا ہونا چاہیے، تاکہ کھل کر کے بول سکے میں ہوں جی.
اسی وجہ سے میں حق بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا جی، اس لیے کہ میں پیسے والا ہوں جی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں پیسے والا ہوں اور اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو، مثال تمہارے سامنے ہے، میں نہیں کرتا، تم کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ سدھر جاؤ تم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کا ردم دیکھ رہے ہیں، میں اس کے ردم سے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ کلام ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ردم اللہ، دنیا کی کوئی میوزک مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا۔ کوئی بہترین قاری پڑھ دے آدمی بے ہوش ہو جائے گا سن کر کے۔ تو بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے تکبر سے کہا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ الاستکبار یتولد من المال، تکبر مال سے پیدا ہوتا ہے جی، الا ماشاء اللہ۔ آدمی کے پاس پیسہ بہت آ جائے متکبر ہو جاتا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جی ان کے پاس پیسہ تھا اس وجہ سے یہ متکبر ہوئے جی۔ تو کثرت مال یہ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے شعیب اور تمہارے ماننے والے، تم کو ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے اس مذہب کو ناپسند کرتے ہوں تو بھی تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ یہ تو جبر ہوا، اور ایمان اور یقین کے معاملے میں جبر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آدمی جبرن کوئی چیز قبول کرے یہ تو فطرت بھی نہیں کہتی ہے۔ قال اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے عقیدے کو، ہم تمہارے مذہب کو ناپسند کریں تب بھی ہم تمہارے مسلک میں، تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں، سر کیوں؟ تو آزادی رائے کہاں رہ جاتی ہے؟ آزادی عقیدہ کہاں ہے؟ جی جی، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں۔ پھر دعا کر بیٹھے۔ جب نبی تنگ آ جاتا ہے تو بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ کیا کہا؟ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع، اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ توکل کا مطلب سمجھ لیتے، توکل کس کو کہتے ہیں، اور اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ توکل کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ والثقۃ بہ مع طاعۃ الاسباب، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ جی۔ جیسے آدمی بیمار ہوا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یہ ہے سبب اختیار کرنا، سبب لے گئے، اب وہ دوا دیتا ہے، یہ بھی سبب اختیار کرنا ہوا۔ اب اسباب اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے کہ میرے رب، میں نے سبب اختیار کر لیا ہے، دوائی کھا لی ہے، اب اس دوا کے ذریعے شفا دینا تیرا کام ہے، دیٹ از کالڈ توکل۔ اور اگر آدمی اسباب اختیار نہ کرے اور آسمان سے دسترخوان اترنے کا انتظار کرے تو اس کا نام توکل نہیں، تواکل ہے، خالی کھانا، خالی کھینچنا، یہ مطلب اس کا۔ وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا،
توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسباب اختیار کرنے کے بعد. دکان کھولی ہم نے, صبح سے شام تک بیٹھے, یہ سبب ہے, اور پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے. میرے رب کسٹمر بھیجنا تیرا کام ہے, فائدہ دینا تیرا کام ہے, مال بکوانا تیرا کام ہے, میں نے سبب اختیار کر لیا, دکان کھول دی ہے. اسی وجہ سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے, ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ کو باندھوں تب توکل کروں یا توکل پہلے کروں پھر اونٹ باندھوں؟ آپ نے فرمایا اقلھا وتوکل, پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. تو اونٹ کو باندھنا یہ سبب ہے جی, اس کے بعد توکل کرنا ہے. یعنی پہلے اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو. کوئی کہے کہ شادی نہیں کروں گا, بچہ چاہیے, ارے جاہل, سبب اختیار کرنا ہی. بد دعا, تمہارا بھروسہ تمہاری طاقت پر ہے, تمہارے پیسوں پر ہے, ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہے. یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور ایک کافر میں. علی اللہ توکلنا, اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا. کیا مطلب؟ تمہارا بھروسہ تمہارے مال پر ہے, تمہارا بھروسہ تمہاری قوت کے اوپر ہے, ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہے. علی اللہ توکلنا. آج وہی ہے, آدمی کہتا ہے میرا دھندا مجھے رزق دیتا ہے, میری دکان مجھے رزق دیتی ہے. لا لا, تمہیں معلوم نہیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے تمہاری غذا پہنچائی؟ وہاں تو باپ کا کوئی دخل نہیں, ماں کو کوئی دخل نہیں, کسی ڈاکٹر کو کسی سائنسداں کو کوئی دخل نہیں. وہاں کس نے تمہیں روزی پہنچائی؟ اور باہر نکلے تو کہتے ہو میری دکان مجھے فائدہ دیتی ہے, میرا دھندا مجھے فائدہ دیتا ہے. باہر نکلنے کے بعد تم اللہ کو بھول گئے, تم کتنے احسان فراموش ہو. تو علی اللہ توکلنا جی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی جی. تو علی اللہ توکلنا, ہم نے اپنے رب کے اوپر توکل کیا. پھر بد دعا آگے آ رہی, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. یہاں وہ حکم نہیں ہے, افتح ہے. افتح کہتے ہیں ایسے, دیکھیے یہ بند ہے, یہ بند ہے نا. فتح کھولنے کو کیا بولتے ہیں؟ دیٹ از کالڈ فتح. یہ بند ہے چیز, اس کو ایسے فتح. دروازے سے بند ہے, اس کو کھول دیا جائے تو ایک پٹ ادھر اور ایک پٹ ادھر. تو اے میرے رب ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے, نہیں کھول دے. ہاں, باطل کو الگ کر دے, حق کو الگ کر دے جی, حق کو الگ کر دے. مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح کی 2 قسمیں کھولنے کی. ایک تو فتح بالعلم, اللہ کسی چیز کو علم کے ذریعے کھول دے, یعنی علم دے دے, اس سے پتا چل جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ آدمی گمراہ ہے منحرف ہے اور یہ آدمی حق کے اوپر ہے. اور ایک ہوتا ہے فتح بالجزا, بدلے کے ذریعے کھولنا, یعنی عذاب نازل کر دے تاکہ جو مجرم ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ پر ایمان لانے ہیں, ان کی تکریم کی جائے, ان کو بچا لیا جائے. یہ فتح ہے. تو میرے رب اب ہمارے درمیان فتح کر دے, تو کھول دے, عذاب نازل فرما, مومنوں کو بچا لے اور انکار کرنے والوں کو تباہ کر دے. اور عذاب آیا, جانتے کیسا عذاب تھا یہ جی؟ گرمی طاری کر دی گئی پورے شہر پر. گرمی اتنی بڑھی کہ لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر کے جنگل کی طرف آ گئے جہاں درخت وغیرہ تھے کہ شاید وہاں ہوا مل جائے. باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بدلی ادھر سے آ رہی ہے. کہا ممطرنا فلما راؤ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا.
ادھر سے ایک بدلی آتی ہوئی دکھائی دی. کہا کہ یہ بادل ہے جو برسنے والا ہے ہم کو, اب ہماری گرمی کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی. کہتے ہیں جب بدلی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو بدلی سے پانی کے بجائے آگ کی بارش ہوئی اور سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو گئے. پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جی جی جی. تو ظالم یہ نہ سوچے کہ میں ظلم کرتا جاؤں گا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ظالم کسی گمان میں نہ رہیں کہ وہ بچ جائیں گے. اللہ, یہ قرآن حکیم بتاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ بیان کی جا رہی ہے. ایک سنت ہے اس کی, کیا کہ کسی قوم کے پاس جب نبی بھیجا جاتا ہے اور قوم اس کی بات نہیں مانتی تو اسے روزی کی تنگی میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. روزی تنگ کر دی جاتی ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, بارش نہیں ہوتی, قحط پڑ جاتا ہے. اس کے بعد بھی جب نہیں مانتے, یعنی گویا کہ عذاب جب آتا ہے تو اس لیے آتا ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں. اور نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت بھی رحمت ہوتی ہے. اس مصیبت کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پلٹے, اپنی کتاب زندگی کے اوپر نظر کرے کہ کون کون سے صفحات سفید ہیں, کون کون سے کالے ہو چکے ہیں. تو اللہ انہیں تنگی میں مبتلا کرتا ہے, جی, بدحالی میں مبتلا کر دیتا ہے. نہیں مانتے تو عذاب نازل نہیں کرتا پہلے, اس کے بعد خوشحالی بھیج دیتا ہے. ہو خوب بارش ہو رہی ہے, خوب فصل اگ رہی ہے, خوب پیسے مل رہے ہیں, تو لوگ کہنے لگتے ہیں ارے پہلے پریشانی آئی اور ابھی آسانی آئی. وہ غم تھا, یہ خوشی, کبھی غم, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. یہ تقلبات ہیں زمانے کے, یہ زمانے کے اندر ہوتا رہتا ہے. کبھی غم آتا ہے, کبھی خوشی آتی ہے, کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی آسانی آتی ہے. اور پھر یہ مستی میں رہتے ہیں اور اچانک عذاب آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ عذاب یا تو بیاتن آتا ہے, بیاتن, او ہم یلعبون, کھیل میں مشغول ہوتے ہیں یہ, یا تو پھر رات میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ کھیل اور نوم, نیند رات کی, دونوں کل الوقتین وقت غفلت اللہوین, دونوں وقت یہ غفلت کے وقت ہوتے ہیں. آدمی سویا ہوا ہے, غفلت کا وقت ہے, اور آدمی کھیل میں مشغول ہے. تو یہ جو نیند ہے یہ حسی عقل کی جو ہے, عقل کی حسی غائب ہونا, عقل کا حسی طور پر غائب ہو جانا. سو رہا ہے, حسی طور پر عقل غائب ہے. اور آدمی جب کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے تو گرد و پیش کا اسے ہوش نہیں ہوتا. واہ 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 واہ, دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, آگے کیا, کچھ نہیں. تو واہ واہ واہ, وہ چھکا مار دے, مار. تو اب یہ صرف آگے دیکھتا رہتا ہے اور وہ مانوی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. جی, اس کی عقل جو ہے وہ مانوی طور پر غافل ہوتی ہے. تو کھیل کے وقت کو بھی غفلت کا وقت کہا جاتا ہے اور نوم کا وقت بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے. اور جب عذاب آتا ہے تو لعب کے وقت آتا ہے یا نوم کے وقت آتا ہے. ان دونوں اوقات میں آدمی کو بچنے کا موقع نہیں دیا جاتا, تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ آدمی تقوی اختیار کرے ایمان کے ساتھ تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس کا مطلب کہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ نزول عذاب کا سبب ہے, اور اگر آدمی ایمان اور تقوی کے اوپر قائم رہتا ہے تو ایمان اور تقوی کے اوپر قائم رہنا یہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے آنے کا سبب ہے. جی, وہی فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. جی جی. ایمان اور تقوی یہ سبب ہیں نزول برکت کے، اور گناہ اور کفر یہ سب سبب ہیں نزول عذاب کے. سرکشی سبب ہے، تمرد سبب ہے نزول عذاب کا. اس کے بعد ایک قانون بتایا گیا، ہم ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ کانوں پر مہر لگ گئی اور دلوں پر مہر لگا دیا گیا، تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ اگر ہم حق کو قبول نہ کر سکے تو ٹھپا لگا دیا گیا، اب ہم ایمان نہیں لا رہے اور ہم سن نہیں رہے، تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو مہر لگائی گئی ہے یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. پہلے تمہیں تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی، تم نے وارننگ کے اوپر دھیان نہیں دیا، تمہیں باتیں یاد دلائی گئیں، تذکر کے اسباب بھیجے گئے، تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، کتابیں بھیجی گئیں، رسول بھیجے گئے. اب بتائیے تمہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے اتنے سارے طریقے اختیار کیے گئے، پھر بھی تم جاگے نہیں، تو دنیا کی ہر عدالت کا جج یہی فیصلہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کے اوپر یہ سزا نافذ کی جائے کہ ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی جائے. سنتے ہی نہیں ہے، تو کانوں پر مہر لگا دی گئی تاکہ سن کر کے دل تک بات نہ پہنچے. نقطہ یہ ملا کہ کان کا تعلق دل سے ہے، اسی وجہ سے شور شرابہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شور شرابے سے آدمی کا دل متاثر ہوتا ہے. اور یہی ہے کہ جنت میں شور نہیں ہے. جی جنت میں شور نہیں ہے، حدیث خدیجۃ الکبریٰ میں ہے. جی جنت میں شور نہیں ہے، اس لیے کہ کان کا تعلق دائر قلب سے، دل سے، دل متاثر ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں پوش ایریاز میں لکھا ہوتا ہے یہاں اتنے ڈیسیبل سے زیادہ آپ ہارن کی آواز بڑھا نہیں سکتے، آپ اتنے ڈیسیبل تک رکھیے، یہاں ہارن نہیں بجا سکتا، نو ہارن پلیز، یہاں ہارن نہیں بجا سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ پوش لوگ رہتے ہیں یہاں. ہمارے یہاں تو کوئی پوش ہے نہیں، بھڑ 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 کرتے رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کوئی فیشن وہ باپ نے لے کر کے دے دیا ہے. تو وہی کہا گیا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. آگے فرعون اس کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے فرعون کے جادوگروں سے. حضرت موسیٰ کہہ لے پہلے تم ڈال رہے ہو کہ ہم ڈالیں؟ انہوں نے پہلے اپنی رسیاں وغیرہ ڈالی، لکڑیاں وغیرہ ڈالی، وہ سانپ بن کر کے ان کی طرف بڑھنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے فرمایا لاٹھی ڈال اپنی جو تیرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا بن گئی اور اس کے بعد ان کے سارے تام جھام کو کھا گئی. جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہم لوگوں نے جو ڈالا تھا وہ فیک ہے، وہ سب وہ صرف آنکھوں کو نظر آ رہا، آنکھیں میسمرائزڈ ہیں، لیکن موسیٰ نے جو ڈالا ہے حقیقت میں اژدہا ہے. ہماری لکڑیاں اور ہماری رسیاں سانپ دکھائی دے رہی ہیں، سانپ ہے نہیں، لیکن یہ جو لاٹھی ڈالی گئی حقیقت میں سانپ ہے. یہ اللہ حقیقت میں سانپ ہے. اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پہلے سجدے میں گرے پھر ایمان لائے. اللہ اکبر. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے سجدے میں گر کر کے سب سے پہلے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. پھر کیوں کہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر؟ ارے وہ تو کہتا تھا نا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی. کون کہتا تھا؟ فرعون. تو آگے رب موسیٰ و ہارون کہنے کی وجہ یہ کہیں یہ بدماش نہ سمجھ لے کہ رب العالمین میں ہی ہوں. موسیٰ اور یہ جادوگر ہم کو رب العالمین کہہ رہے ہیں. جادوگروں نے کہا کہ تم رب العالمین کہاں ہو؟ ہم رب العالمین کس کو مان رہے؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قالوا آمنا برب العالمین. یہاں ایک مفسر نے بڑی شاندار بات لکھی ہے. حقیقت جان کر کے حق واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے دیر نہیں کی، کوئی دیر نہیں کی، تعقیب کے لیے آتا ہے، فوراً ہی سجدے میں گر گئے. مفسر لکھتا ہے طووا السحرۃ طووا تاریخہم المظلم بسجدۃ. تمام جادوگروں نے اپنی پوری تاریخ زندگی کی تاریخ کو ایک سجدے میں لپیٹ دیا انہوں نے.
کتنا شاندار تبصرہ ہے معلوم ہے. پوری زندگی کے گناہ ہیں، ایک سجدے نے تمام گناہوں کو ختم کر دیا ہے. یہ ہے سجدے کی حیثیت. اللہ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وسجد وقت قریب، سجدے میں چلے جاؤ سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہو میرے تم. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. انہوں نے زبان سے کہنے کے بجائے پہلے عمل کیا. انہوں نے کیا؟ سجدے میں گر گئے. فرعون بہت پریشانی ہے، تو معاملہ الٹا ہو گیا. کہا کہ ہاتھ داہنا کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹ دوں گا. یعنی خلاف سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. جانتے ہیں موت سامنے ناچ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ دیکھو ان کی دعا، دیکھو ان کی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اڈیل دے. صبر اڈیل دینے کا مطلب یہ ہے سب جمیع ما فی لینا، برتن کے اندر جو کچھ ہے وہ پورا اڈیل دیا جائے. اس لیے کہ یہاں ٹارچر انتہا درجے تک ہے. یعنی ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پیر کاٹا جا رہا ہے، زندہ آدمی کو کاٹا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں صبر کی نہیں بلکہ افراغ صبر کی ضرورت ہے. صبر اڈیل دیا جائے. وہ ٹارچر کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ کتنا خطرناک قسم کا ٹارچر ہے. رب سے دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبر، صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے کہ ہم صبر سے نہا جائیں. اور یہ ظاہر کر رہے ہیں ہمیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہاری اس دھمکیوں کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. I don't care, we don't care. تمہاری دھمکیوں سے ہم نہیں ڈرتے، اور ہمیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہاری دھمکیوں سے ہم بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں. دو اور تیسرے، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جہنم سے نجات مل جائے. یہ مقصود ہے ہمارا، یہ مقصود ہے. تو جان جاتی ہے جان. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. اصل یہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ہمارے رب ہم مسلمان ہو کر مرنا چاہ رہے، وفات دے تو ہم کو مسلمان ہو کر کے. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. اور پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ ایسا نشہ ہے جسے دنیا کی کوئی ترشی نہیں اتار سکتی. اللہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بیان ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں 2 کام کرو تو تم کو 3 چیزیں ملیں گی. 2 کام پر 3 چیزیں. کیا؟ استعینوا باللہ، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو. 1 وصبروا، اور دوسرے صبر کرو. استعانت باللہ اور صبر، اللہ سے مدد اور صبر، یہ دونوں چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو ان الارض یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں تمکین عطا کرے گا. یہ زمین تمہارے حوالے کر دے گا. 1 اور آخرت میں والعاقبۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ایک تو یہ زمین تمہارے حوالے کر دی جائے گی، استخلاف، اور دوسرے یہ انجام جو ہے یہ متقین کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں پوری ہیومن ہسٹری میں، پوری انسانی تاریخ میں 3 ہی قسم کے لوگ گزرے ہیں. کہیں بھی دیکھ لو، کسی معاشرے میں دیکھ لو، کسی ملک میں دیکھ لو، کسی جگہ دیکھ لو، انسانوں کے 3 ہی قسمیں ہیں: اطاعت، سکتت، اسط. یہ 3 ہی ہوتے ہیں. ایمان لانے والے، انکار کرنے والے، اور چپ رہنے والے. یہ جو چپ رہنے والے ہوتے ہیں یہ نگیٹو پہلو
کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، یہ بولتے نہیں، ان کے پیچھے دنیا ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کچھ بول دیا تو شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اگر ہم نے کچھ بول دیا تو ہمارے خاندان والے ہم سے الگ ہو جائیں گے، یا لاپرواہ ہوتے ہیں، یہ لاپرواہی کی وجہ سے یہ بولتے نہیں، خاموش رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ایک بستی کے بارے میں ان سے سوال کیجئے۔ کن سے؟ یہودیوں سے، کہ ان کو پتا ہے یہ بستی کہاں ہے، یہ حاضرۃ البحر علی شاطئ البحر، سمندر کے کنارے تھی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ طور اور مدین کے درمیان ایک بستی ہے، بالکل ساحل سمندر پر۔ طور اور مدین، اس کے درمیان وہ بستی ہے جس کا نام ایلا ہے، اسی بستی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں لوگ مچھلی سمندر سے پکڑتے، بیچتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہتے۔ پوری معیشت کا دار و مدار ان کا مچھلیوں کی تجارت اور مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حکم بھیجا کہ ٹھیک ہے، تم 6 دن تک مچھلیوں کا شکار کرو، لیکن یوم السبت، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ کچھ دن تک تو انہوں نے عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ 6 دن جاتے تو مچھلیوں کا پتہ نہیں رہتا، اور جب یوم السبت کے دن جاتے، یوم السبت کو جاتے، سنیچر کے دن، تو مچھلیاں ساحل سمندر کو بڑی بڑی لوٹتی رہتی ہے ایسے۔ اب دیکھ کر کے منہ میں پانی بھر آتا ہے ان کے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، 6 دن تو پتہ نہیں رہتا، اب اس کے بعد یہ سنیچر کے دن نظر آ رہی ہیں۔ ان کا ایمان ڈگمگا گیا، ایمان ڈگمگا گیا، آزمائش میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ہیلا اختیار کیا کہ سمندر سے وہ گڈھا کھود کر کے، نہر بنا کر کے ایک گڈھا بنا دیتے تھے۔ جب مچھلیاں ساحل سمندر پر آتی تو ان کے نالوں سے ہو کر کے گڈھے میں آ جاتی۔ یہ کیا کرتے؟ سنیچر کے دن کے واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے، لیکن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے سنیچر کے دن، اتوار کے دن پکڑتے تھے۔ اب نیک لوگوں نے ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم سنیچر کے دن مچھلیاں کہاں پکڑ رہے؟ کہا کہ ہیلا اختیار کر رہے ہو، اگر تم راستہ بند نہ کرو تو یہ مچھلیاں واپس چلی جائیں، تم نے راستہ بند کر دیا تو یہ سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا۔ اللہ کے قوانین کو ہیلوں کے ذریعے استہزاء اس کی مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا اس طرح مذاق مت اڑاؤ۔ اور یہ اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑنا ہے، ہیلا کر کے کسی حرام چیز کو حلال کرنا قانون کا چہرہ بگاڑنا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ ایک دن یہ لوگ باہر نہیں نکلے، جو نیک لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے، آج شکار کے لیے نہیں نکلے۔ دروازہ جب کھولا گیا تو بندر نکل رہے، بندر اور سور نکل رہے سب۔ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، بندر بن گئے سب۔ یعنی انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑا تھا، اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، ان کے چہرے بگاڑ دیے۔ یہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک نکیر کرنے والے، کیا کر رہے ہو، غلط ہے، یہ برابر وہ ٹوکتے رہے کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ ہے اطاعت، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جن لوگوں نے شکار کرنا شروع کر دیا تھا تو اسط، انکار کرنے والے، یہ اطاعت کرنے والے، یہ انکار کرنے والے، اطاعت اور اسط۔ اور بیچ میں کچھ لوگ تھے وہ خاموش تھے، وہ سکتت، کچھ بولتے ہی نہیں تھے، کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی، فرقتن اسط، تو ان کو تو بندر بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے روکا تھا اس برائی سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے عذاب سے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی پر نکیر کرتے تھے۔ یہ بیچ والے جو تھے سکتت، ان کا انجام نہیں بتایا گیا، ان کا انجام نہیں بتایا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگوں کے ساتھ یہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ یہ خاموش کیوں رہے برائی کو دیکھ کر کے۔ دیکھو انہوں نے برائی زبردستی نہیں روکی، یعنی یہ برائی کو روکنے پر قادر نہیں ہو سکے، لیکن لم یسکتو، لیکن خاموش بھی نہیں رہے۔ آدمی اگر طاقت سے کسی چیز کو، کسی برائی کو ختم نہ کر سکے تو کم سے کم بولے، ساکت نہیں رہنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔
یہ جو بیچ والی قوم ہے، یہ سکتت، یہ بہت خوفناک ہے۔ اب دیکھو، اس سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا، سامنے موت ہے، مگر تمام کے تمام جادوگروں نے اپنے موقف کو متعین کر لیا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، اب جو کچھ ہونا ہو جائے۔ انہوں نے اپنا موقف متعین نہیں کیا، اپنا اسٹینڈ واضح نہیں کیا کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، حق والوں کے ساتھ ہیں کہ نافرمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو سلبی پہلو ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے جی۔ اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام آراف ہے۔ جنت جہنم بیچ بیچ کی جگہ جو ویٹنگ میں ہے وہ آراف ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس سورہ کریمہ کا ان واقعات سے نسبت کیا ہے جی۔ اپنا موقف متعین کرو، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، بیچ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ آراف وبینہما حجاب الحاجز بین الشیئین۔ تو یہ جو سکتت ہیں، یہ اپنا موقف متعین نہیں کرتے۔ اپنا موقف متعین کرنا چاہیے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، کھل جائیے، یا باطل کے ساتھ ہیں، اعلانی آپ بتائیے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، ہمارے رب کی کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو ان کے اوپر گواہ بنایا، اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور ہم نے ایسا اس وجہ سے کیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے یا ہمارے آبا و اجداد شرک پر تھے، ہم آبا و اجداد کے طریقے پر چلتے ہوئے شرک کر بیٹھے تو ہماری کیا غلطی تھی جی، وہ بتایا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ غَافِلِينَ۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت انس سے کہ ایک جہنمی کو لایا جائے گا، یوتا برجل من اہل النار، ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ لو کان لک ما فی الارض، دنیا بھر کے خزانے تجھے دے دیے جائیں تو اکنت مفتدیم بھی من عذاب یوم القیامہ، جہنم سے بچنے کے لیے یہ دنیا بھر کے تمام سونے چاندی تو دے دے گا؟ بھلے میرے رب سب دے دوں گا، سب دے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا سألتک اقل من هذا فی صلب آدم، آدم کے صلب میں جب تم تھے تو میں نے تم سے اس سے کم کا سوال کیا تھا، کیا؟ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ پوری کائنات کا مال اور سونا چاندی دے کر کے بھی اگر تم بچنا چاہو تو بچ نہیں سکتے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے جی 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 جی۔ اللہ فرمائے گا اس سے کم کا سوال کیا تھا، کہاں؟ جب تم آدم کی صلب میں تھے۔ باپ کے صلب سے نطفہ چل کر کے ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو باپ کے صلب میں آدمی پہلے رہتا ہے، تو جب تم آدم کے صلب میں تھے تب میں نے تم سے سوال کیا تھا۔ اب دیکھو حضرت آدم کے صلب میں قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگ ہیں، اللہ نے انہیں نکالا تھا۔ جیسے آدم کی کوئی اولاد، پھر اس اولاد کی کتنی اولادیں، پھر ان اولادوں کی کتنی اولادیں، پھر ان اولادوں کی کتنی اولادیں، گویا کہ تمام باپوں کے صلب سے اِذَا اسْتَخْرَجَ رَبُّكَ اولاد آدم من صلب اصلابہم، یعنی کلو انسان من ظہر ابی، ہر انسان اپنے باپ کی پیٹھ سے ہوتا ہے، کہ باپ کی پیٹھ سے ہوتا ہے، تو تمام کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عالم الذر، چیونٹیوں کا عالم۔ اللہ نے چیونٹیوں کی طرح ان سب کو نکال لیا تھا، اور اس کے بعد ان سب سے شعور دے کر کے یہ سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں جی۔ ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں کہ کیا ایک وقت میں کسی انسان کی پشت سے
قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو نکالنا ممکن ہے؟ استخراج ممکن ہے؟ هذا ممکن، پاسبلٹیز. کیسے؟ اس لیے کہ آدمی جب ایک دفعہ مقاربت کرتا ہے تو اس میں 3 ml سیمن نکلتا ہے، نطفہ 3 ml منیمم 3 ml، اور 1 ml کے اندر تقریباً 10 کروڑ اسپرمیٹوزوا ہوتے ہیں، جراثیم جو ہوتے ہیں اسپرمیٹوزوا ہوتے ہیں. کتنے ہوتے؟ 10 کروڑ. اس کا مطلب 3 ml کے اندر 10 یا 30 کروڑ خالی 3 ml کے اندر ہیں. اللہ اکبر جی، 30 کروڑ انسان ایک دفعے میں، ایک دفعے کی بات ہے. لہذا ایک آدمی سے قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایک ساتھ نکال لیا جانا، اٹ از پاسبل، ناٹ امپاسبل. جی تو نکال لیا اللہ تعالیٰ، اور سب کو ایک دوسرے، اشہد بعضهم بعضا، بعض کو بعض کے اوپر گواہ. دیکھو یہ صحیح بول رہا ہے نا، کہہ رہا ہے نا کہ آپ ہمارے رب ہیں، دیکھو گواہ رہے نا، تم گواہ رہے نا، گواہ رہے نا، گواہ. اشہد بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر گواہ دیں. اور یہ کہا تاکہ قیامت کے دن انہیں کہہ سکو کہ ہم اس چیز سے غافل تھے. اب ایک سوال آپ اور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ وعدہ کیا تھا لیکن ہم بھول چکے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے. کب ہم سے وعدہ لیا گیا تھا ہم کو یاد ہی نہیں ہے. جواب اس کا یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا. جی تو کوئی یاد کراتا، اچھا. اسی وجہ سے وہ جو عہد الست میں وعدہ کیا گیا تھا، تم سے وعدہ لیا گیا تھا، وہ اگرچہ تم بھول چکے ہو لیکن کتابیں آتی رہیں تذکیر کے لیے کہ وہ جو وعدہ کیا ہو نا، یہ دیکھو یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی لہذا بچ نہیں سکتے تم. اچھا، شرک کے بارے میں تقلید نہیں چلتی. جی عقیدے میں تقلید نہیں چلتی کہ باپ دادا شرک کرتے آ رہے تو ہم بھی کریں گے. عقیدے میں تقلید نہیں چلتی. او تقولوا انما شرک آباؤنا من قبل، ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تو ہم انہی کے راستے پر چل پڑے تو ہماری کیا خطا ہے؟ لا 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 لا، عقیدے میں تقلید نہیں چلتی. جی ایسا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ علم کافی نہیں ہے، علم سب کے پاس ہوتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، اگر اس کے پاس اتباع حق نہیں ہے تو اس کا علم کسی کام کا نہیں. جی بتایا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ یعنی انداز بیان کتنا خوبصورت ہے. اللہ فرما رہا ہے آپ اس آدمی کی خبر دے دیجئے. نبا کہتے ہیں خبر لہو شان، ایسی خبر جو بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کو نبا بولتے. جی اس آدمی کی خبر دے دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، اپنی آیتوں کا علم دیا تھا. اچھا آیتوں کا علم مل گیا. اچھا اب کیا کیا، یہ اس سے ایسے نکل گیا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے. یہ تعبیر دیکھ رہے کتنی خوبصورت ہے. فنسلخ، سانپ کو دیکھیں، سانپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کینچلی پڑی رہتی ہے وہاں پر تو پتہ چلتا ہے سانپ یہیں کہیں ہے، سانپ یہیں کہیں ہے، ایک کینچلی اس کی یہاں پڑی ہوئی ہے. تو سانپ جو ہے اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کینچلی سے کہ سانپ جیسے یہیں پڑا ہوا ہو، کینچلی پوری تو اس سے نکل جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سانپ جب اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ وہ کینچلی نہیں پہنتا، دوبارہ وہ کینچلی بدن کے اوپر نہیں لیتا. اس کا مطلب یہ ہے ہماری آیتوں کے ملنے کے بعد جب وہ آیتوں سے نکل جاتا ہے، جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا تو یہ واپس نہیں جاتا، جیسے سانپ اپنی کینچلی تو دوبارہ واپس نہیں جاتا. کیا سائنس ہے گفتگو کرنے کی. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی گفتگو ہے، یہ انسان بول سکتا ہے کیا ایسا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اسے دوسرے انداز سے بھی کہا جا سکتا تھا لیکن بولنے کا انداز اتنا ہائی لیول کا ہے کہ عقل حیران ہو جائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میں تو عربی کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان. کہتے نہیں کہ شیطان اس کا گرو ہو گیا، نہیں، یہ شیطان کا گرو ہو گیا. بھئی کوئی
شیطان کے پیچھے چلے تو کہیں گے بھی شیطان اس کا گرو ہے. یہاں کہا گا فاتباہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ شیطان کا گرو ہے، یہ شیطان کا امام ہے. تو الٹا ہو گیا نا. کہتے ہیں بھائی شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، شیطان اس کا امام ہے، گرو ہے. ارے شیطان اس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ شیطان کا گرو ہے، شیطان کا امام ہے. فاتباہ الشیطان، یہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ شیطان کا گرو بن جاتا. فکان من الغاوین، غاوی کہتے ہیں، غوایت کہتے جہل من اعتقاد فاسد، فاسد اعتقاد سے نکلنے والی جہالت کو غوایت بولتے ہیں. اس کا عقیدہ فاسد ہو گیا نا، اس وجہ سے غاوی کہا گیا. اللہ فرماتا ہے یہ شخص جس کو ہم نے آیتیں دی تھی اور وہ آیتوں سے ایسے نکل گیا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کا مقتدی بن گیا، شیطان کا امام بن گیا، اور یہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کرتے. اللہ اکبر. دیکھو علم تھا لیکن اس کے علم نے اس کو بلند نہیں کیا، چونکہ اس کے علم نے اتباع حق کے اوپر اسے مجبور نہیں کیا، اتباع حق نہیں کی. تو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا. گویا علم آدمی کو اٹھاتا ہے جی، اور جہالت آدمی کو زمین کی طرف لے جاتی ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى، اے رَكَنَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف جھک گیا. اور اخلدہ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی ظانن بِأَنَّهُ يَخْلُدُ فِي الْأَرْضِ، ایسا سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ رہے گا زمین میں. اخلد إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، جو اس کا دل کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ لَائِكَ اَ ڈاگ، ایک اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی کہ اگر تم اس کو مارو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے، چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے. کتا یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، اگر کسی بھکاری کو دیکھ لے تو بھونکنے لگتا ہے، اور کسی پوش آدمی کو دیکھ لے بہترین کپڑوں میں ملبوس تو خاموش رہتا ہے، آ کر کے اس کے پاس اپنی دم ہلانے لگتا ہے. تو وہ عالم جو عمرہ کے سامنے اپنی دم ہلاتا پھرے، مثلہ کمثل الکلب، کتا ہے وہ. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے کہ یہ بھکاریوں کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اب کسی بڑے آدمی کو، خوش پوش آدمی کو دیکھتا ہے تو دم ہلاتے ہوئے اپنی تھوتنی زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، اپنی تھوتنی زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے. اچھا، اس کی ایک اور خصوصیت ہے، ایسے سویا رہتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ، ایسے سویا رہتا ہے، اچانک اٹھتا ہے، دوڑ کر کے وہاں جاتا ہے، پھر وہاں سے دوڑ کر کے یہاں بیٹھ جاتا ہے. وہ کائے کو دوڑ کر کے گیا، آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کائے کو دوڑتا ہوتا، وہ دوڑ کر کے وہاں کیوں گیا ہے؟ وہ شاید کچھ مل جائے کھانے کو. ایسا یہاں سویا رہتا ہے، اچانک اٹھے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، اور دوڑنے کے بعد وہاں سے دور سے دیکھا پھر آ کر میں بیٹھ جائے گا. یہ دوڑا کیوں، آج تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اکثر دیکھا گیا کتوں کو ایسا کرتے. ایک حرکت اس کی یہ، اور تیسرے یہ واحد جانور ہے کہ آدمی جب ہانپتا ہے یا کوئی جانور تو پیاس سے ہانپتا ہے یا تھکن کی وجہ سے ہانپتا ہے. یہ تھکا ہوا نہیں رہتا، پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، تب بھی یہ زبان نکالے رہتا ہے، اتنا حریص ہے یہ. اچھا، اور اس کی پوری تگ و دو کا محور اس کا پیٹ ہے، اس کی سوچ اس کے پیٹ سے آگے نہیں جاتی. تو جس کی سوچ پیٹ سے آگے نہ جائے کتا ہوتا ہے وہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سوچ صرف اور صرف دکان تک ہے، صرف اور صرف مکان تک ہے، صرف اور صرف پیسوں تک ہے. These are like dogs، یہ کتوں کی طرح ہیں یہ، کہ ان کی تگ و دو کا محور صرف اور صرف پیسہ ہے، صرف اور صرف پیٹ. جیسے کتے کی ساری تگ و دو کا محور صرف پیٹ، اس کی سوچ اس کے پیٹ سے آگے نہیں جاتی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کیا مثالیں ہیں، آدمی متنفر ہو جائے مثال دیکھ کر کے. یہ اس کی ایک اور خصوصیت ہے، یہ سونگتا کدھر ہے، ایک ہی جگہ سونگتا ہے خالی. کتوں کے بارے میں پڑھو، میں نے بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو پڑھتا بہت ہوں اس کے بارے میں. یہ مثال کس کی ہے آگے فرمایا گیا، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے
کہ ہم علم دیتے ہیں، علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. یہ وہ ہیں جن کو ہم آیتیں دیتے ہیں لیکن آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ ان کی مثال ہے. ان کی زندگی کا پورا محور صرف اور صرف پیٹ اور پیسہ ہے. بتاؤ اگر انسانی زندگی کے محور صرف پیٹ اور پیسہ ہو جائے، پیٹ، تو کتے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی. اس کے بعد ایک آیت کریمہ اس پر بحث کرتے ہیں. الحمدللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آیت اتنی جامع ہے مکارم اخلاق کے تعلق سے، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیمہ کے بارے میں، اتنی جامع آیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ہم لوگ جب کسی سے بات کرتے ہیں دین کے بارے میں، ارے مولانا صاحب چھوڑیے دین، ان کی بات ہے، انسانیت کی بات کیجیے. کیا بولتے ہیں؟ انسانیت کی بات. سفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن حکیم سے ہر چیز مستنبط کی ہے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے قرآن حکیم سے آپ مستنبط کرتے ہیں. بولے ہاں. کہا کہ فَأَيْنَ الْمُرُوَّةُ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں مروت کہاں ہے، جس کو ہم مروت بولتے، مروت کہاں ہے؟ کہا کہ یہی آیت، یہی آیت. مروت یہ مرء سے بنا ہے، مرء مانے انسان، تو مروت مانے انسانیت. گویا کہ یہ آیت کریمہ پوری کی پوری انسانیت سے بحث کرتی ہے. جی. فَأَيْنَ الْمُرُوَّةُ، مرء مانے انسان، ہیومن، تو فَأَيْنَ الْمُرُوَّةُ فِي الْقُرْآنِ. کہا کہ یہی آیت ہے. کیا؟ اللہ اکبر. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یہی ہے، یہی آیت ہے، یہی آیت ہے. سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ یہی آیت ہے جس کے اندر مروت کا بیان ہے، انسانیت کا بیان ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا معافی لو. دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کہہ رہا میں دے رہا ہوں تو تو لے لے. کیا؟ معاف کرنا، معاف کرنا. دیکھو للناس ثلاثۃ اصناف، انسان کی تین قسمیں ہیں. انسان کی تین قسمیں، ایک یہ کہ غلطی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ غلطی ہے یہ، تو اس کو معاف کر دو. جی. بہو سے غلطی ہو جائے، بیچاری چائے لا رہی تھی، لڑکھڑائی اور پوری چائے زمین پر گر گئی اور کپ ٹوٹ گئے. ساس اندھی ہے، تیرے باپ نے سب خریدا. معلوم ہے بچی کو، معلوم ہے وہ غلطی ہو گئی ہے نا، غلطی مان رہی ہو تو معاف کرو اس کو، معاف کرو. لیکن معاف نہیں کرتی. تیرے باپ نے خرید کر کے دیا ہے، اپنے گھر سے لائی ہے کیا؟ فقیر باپ کی فقیر بیٹی، فقیر باپ کی فقیر بیٹی. تو اب یہ غلطی مان رہی ہے نا، تو اس کو معاف کر دو. تو جو غلطی کرے اور یعرف خطاہ، اپنی غلطی کو جان لے تو معاف کر دو. اور ایک ہے غلطی کرتا ہے مگر نہیں جانتا کہ یہ غلطی ہے، تو وامر بالعرف، اسے بتاؤ کہ یہ غلطی ہے. اور ایک ہے غلطی کرتا ہے اور جانتا بھی ہے غلطی کا ہے، غلطی ہے، لیکن وہی مرغے کی ایک ٹانگ، مرغے کی ایک مان کرنے نہیں دیتا. ایک نواب صاحب تھے، تو ان کا کوئی مہمان آنے والا تھا. کہا کہ آج مرغ مسلم بناؤ. باورچی نے کہا ٹھیک ہے، مرغ مسلم بناتے. اب جب مرغ مسلم تیار ہو گیا تو کہا لاؤ چکھ لیں تھوڑا سا. مرغا ذرا کچھ اچھا دکھ رہا ہے، کھینچ اچھی بن گئی ہے. اب وہ تھوڑا سا چکھا تو اس کو مزہ آیا، اس نے پوری ٹانگ کھینچ لی، ٹانگ کھینچ گیا. اب جب وہ مرغا سامنے لایا گیا تو نواب صاحب نے کہا یہ مرغ مسلم کہاں ہے، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے. بولے نواب صاحب آپ کو کیا معلوم، یہ مرغا ایک ہی ٹانگ والا تھا. ایک ہی ٹانگ والا تھا. چلو بھائی بات آئی گئی، ختم ہو گئی. ایک دفعہ بگی پر بیٹھ کر کے نواب صاحب اس کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک مرغا، مرغوں کی عادت ہوتی ہے
وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پیر جو ہے اٹھا لیتے ہیں اسے اور ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں. کہا کہ نواب صاحب دلیل حاضر ہے. کہا کہ کیا دلیل؟ بولے میں نے کہا نہیں تھا کہ مرغا ایک ٹانگ کا بھی ہوتا. وہ دیکھو مرغا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے, وہ ایک ہی ٹانگ والا مرغا ہے, یہ دلیل حاضر ہے. کہا کہ اچھا ٹھہر. نواب صاحب نے اپنی چھڑی اٹھائی اور مرغے کو ہوش کیا, وہ پیر رکھ کر کے یوں بھاگا. کہا کہ ابے تو کہتا تھا ایک پیر ہے دو پیر ہے. کہا کہ نواب صاحب وہاں بھی اس مرغے کو اگر آپ اپنی چھڑی سے ہوش کرتے تو دوسری ٹانگ نکل آتی تھی. اب دیتی تھی. یہ ہے کہ ایک ہے آدمی غلطی کرے اور غلطی جانے, معاف کر دو. ایک ہے غلطی کرے مگر جانتا ہی نہیں کہ غلطی ہے تو بتاؤ اس کو کہ غلطی ہے, اور ایک ہے غلطی کرتا ہے جانتا بھی غلطی ہے مگر اپنی اس غلطی کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار بیکار قسم کے دلائل لاتا ہے. تو اس کو کہا کہ وارث عن الجاہلین, یہ جاہل آدمی ہے, اس کے منہ ہی مطلب. تو کہا گیا خذ العفو وامر بالعرف وارث عن الجاہلین. جی غلطی کرنے کے بعد غلطی کو مان لے, معاف کر دو. غلطی کرنے کے بعد نہ جانے کہ یہ غلطی ہے تو وامر بالعرف. عرف کہتے ہیں جسے عادت العامہ, العادت العامہ, عام عادت ما عدم رد الشارع علیہ, کی شریعت نے رد نہ کیا ہو اور معاشرے کے درمیان وہ چیز اچھی ہو, اس کو کہتے عرف. تو ہر اچھی چیز کا آپ پرچار کریں, ہر اچھی چیز لوگوں کو بتائیں, اللہ معاف کر دیں, ہر اچھی چیز جو ہو سکتی ہے لوگوں تک پہنچائیں, اور جاہل لوگ آپ کے منہ لگیں تو ان کی طرف دھیان ہی مت دو. علامہ ابن قیم نے وارث عن الجاہلین کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا اذا سفہ علیک الجاہل فلا تقابلہ بالسفہ. اگر کوئی جاہل اپنی حماقت اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہارے منہ لگے تو اس کے تم منہ مت لگو. دیٹ از کالڈ اعراض عن الجہالہ وعارض عن الجاہلین. یہ تھا 9ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.